اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے 2 دن ہوتے ہیں پیام صبح میں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کے سوالات رکھتے ہیں اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ حاصل کیا جائے ان سے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ہم ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو کوسچنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ یہ ہے آج کے پروگرام کا فارمیٹ۔ کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک بات کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو ہم زحمت دیتے ہیں ایک اہل ذکر کو، ایک عالم دین، ایک مفتی صاحب جن کی گفتگو میں عہد کا لفظ بھی شامل ہوتا ہے کہ آج کے مسائل کیا چل رہے ہیں۔ ہمارا دین وقت کے عقلی معیارات کے پیچھے نہیں رہتا۔ قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کرتا رہے گا، تو قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں کئی بار ہو چکی ہیں۔ اپنے انٹرو کو چھوٹا کرتا ہوا تعارف کرانا چاہتا ہوں آج کے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب کا۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کے معدود چند افراد میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ایسٹ بھی دیکھا، ویسٹ بھی دیکھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آج بھی ایک بڑے ادارے کے آپ پرنسپل ہیں جہاں اے لیولز کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نبا آیات 1 سے لے کر 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا
اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، یہ سمپل سوال ہے اسحاق صاحب کا، یہ آتا رہتا ہے کہ کیا میں اپنی اولاد یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے زندگی میں ہی وصیت کر سکتا ہوں کہ کس بیٹے کو کتنا ملے گا، کس بیٹے کو کتنا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، وصیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ زندگی میں آدمی کرتا ہے اور موت کے بعد وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ جی اچھا، وصیت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، جی وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر کسی نے یہ وصیت کر دی تو یہ اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے، باقی ورثہ اپنی اجازت سے صلحوں سے آپس میں صلح کے ذریعے کمپرومائز کرنا چاہیں، ایک دوسرے کے لیے چھوڑنا چاہیں تو یہ تو ان کی آپس کی صلح ہے، اس کے ذریعے کر لیں۔ شرعاً ورثہ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور اولاد کو برابر دینا چاہتے ہیں تو پھر مرنے کے بعد تو یہ خواہش ہے نہیں، زندگی میں آپ سب کو ہبہ کر دیں، کیونکہ زندگی میں ہبہ کا اصول ہی یہ ہے کہ اگر زندگی میں گفٹ کیا جائے گا، گفٹ زندگی میں ہوتا ہے اور برابر ہوگا، اس میں آپ پھر بیٹے اور بیٹی کی قید نہیں ہے، اس میں اکراس دا بورڈ آپ اس کو برابر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن گفٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ اونرشپ ان کو ٹرانسفر کریں، ان کو آپ قبضہ دے دیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے آپ جو چیز اس کو گفٹ کر دیں گے اب وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ لیکن اگر آپ گفٹ نہ کریں اور وصیت میں اپنی اس خواہش کا اظہار کریں کہ بیٹے اور بیٹی کو برابر دے دیا جائے تو یہ آپ کی خواہش ہوگی، اس خواہش پہ حکم چلے گا میراث کا۔ ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد جو حکم آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میراث کی آیات میں احکامات بیان کیے ہیں وہ میراث کا حکم ہوگا، سب سے بڑا حکم چلے گا سورہ نساء کا، سورہ نساء کا حکم چلے گا اس میں۔ اور پھر ایک اور بات بھی میں اسی کے ضمن میں کہہ دوں جو امپورٹنٹ بات ہے میراث کے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے بھی، کہ ایک چیز کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی میراث میں بھی اثاثوں کو کلیئرٹی کے ساتھ منشن ضرور کریں، ایسٹ جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائبل ہونے چاہیے تاکہ میراث بھی آسان ہو جائے اولاد کے لیے۔ ہمارے انہیں مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گھر میں جاؤ کمرے کے اندر اور یہ سوچو کہ میں نہیں ہوں آج، تو یہ سامان کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ اب اگر اندر سے یہ آئے کہ نہیں یار یہ تو فلاں کو چلا جانا چاہیے تو پھر لکھ دو وصیت میں، اگر وہ 1/3 سے نیچے ہوگی تو ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ اچھا، پھر وصیت ہوتی 1/3 کے لیے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے آپ۔ تو بعض دفعہ آدمی کو وصیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وصیت کے اندر 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے ذمہ کوئی لوگوں کے حقوق ہیں یا آپ کے ذمہ اللہ کے حقوق ہیں، تو لوگوں کے حقوق ہیں تو ان کو بھی مینٹین کرے۔ اسی لیے وہ وصیت ایک الائیو ڈاکومنٹ ہوتی ہے، وہ ڈے ٹو ڈے پہ جو ہے نا وہ آپ کی مینٹین ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر چیزوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میری ملکیت میں کیا ہے کہ آج مجھے دنیا سے جانا پڑ جائے تو پیچھے والوں کو ورثہ کو تکلیف نہ ہو میراث کی تقسیم میں، کیونکہ ایسٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائبل تھے۔ اور اگر خدا نخواستہ اثاثے آئیڈینٹیفائبل نہیں ہوتے اور چیزیں میں ایمبیگیوٹیز ہوتی ہیں تو پھر بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں، پھر بڑے مسائل آتے ہیں، کیونکہ پھر میراث تقسیم نہیں ہو پاتی۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ اظہار کر دیا جاتا ہے، بڑے بوڑھوں میں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ کہ کوئی جو ہے وہ تھیں، انہوں نے خاتون، انہوں کے پاس کوئی گلے میں ہار تھا، کوئی چیز تھی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ فلاں یہ جو ہے نا میری نواسی کو دے دیا، مرنے کے بعد میری نواسی کو دے دینا۔ اچھا، اب ان کا یہ کہنا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وصیت ہے یا یہ ہبہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟
تو بھائی اگر وصیت ہے تو لکھ دیں، یا باقیوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں وصیت کر رہی ہوں، اپنی ورثہ کو، جو ورثہ ہیں ان کے سامنے ان کو بتا دیں کہ میں وصیت کر رہی ہوں، تاکہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 1/3 سے کم میں ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹ وارثوں میں نہیں ہے، ٹھیک جیسے نواسی ہے، وہ اگر بیٹی زندہ ہے تو ڈائریکٹ نواز اس میں نہیں ہے وہ، لیکن نہ آپ نے لکھا نہ آپ نے کچھ کیا، کسی کے سامنے اپنی بیٹی کے سامنے خواہش کا اظہار کر دیا خالی، اور اولاد باقی بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی کہ بھائی یہ میں نے اس کے لیے رکھا ہے، تم اپنی بیٹی کو دے دینا ہی، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ شریعت آپ کی اس گفتگو کو مانے گی اگر بیٹی نے کہا، الا یہ کہ باقی ورثہ نے سنا ہو اور وہ اس پہ راضی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ لینا چاہے گی شرن حق تو اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت کی جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا زندگی میں ایسی اگر کوئی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، میرے پاس کتابیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں اللہ کے راستے میں وقف ہو جائیں، یہ کتابیں میرے بعد مجھے پتا ہے کہ شاید کوئی اولاد نہ پڑھے، میں کتاب تو آپ لکھ دیں بھائی، آپ وصیت لکھ دیں اس کے اندر، تو آپ کی بات صحیح ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ پیسہ کوئی کنواں کھود دیا جائے، کوئی چیز ہو جائے، وہ لکھ دیں آپ وصیت۔ پریکاشنری میجر اس وقت آتے ہیں جب آپ وارث کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جو ہو ہی نہیں سکتا، جو ہو ہی نہیں سکتا، جو ہو ہی نہیں سکتا، دین اجازت دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ورثہ کے حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اسے قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوالات بہت سارے ہیں۔ صاحبزادہ مشتاق احمد صاحب ہیں پشاور سے، اور سوال بڑا شاندار آیا ہے ان کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، آج کے مسلمان نوجوان کو دین سے قریب کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ عام طور پر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ ہماری نسل بگڑ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اسے قریب لانا ہے دین، اس کا مناسب ترین طریقہ کیا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے اور بڑا سوال ہے۔ جی ہاں، تو خلاصتاً چند باتیں عرض کر دیتے ہیں ہم ارشاد۔ وقت کی وجہ سے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ایسا ماحول اس کو فراہم کیا جائے جو کونوا مع الصادقین کا مصداق ہو۔ پہلی چیز یہ، اس کو ماحول کے قریب لایا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس ماحول کے ذریعے جب آپ نے اللہ کی محبت یا تعلق پیدا کیا، تو اب اس کو ایک امپورٹنٹ بات جو اس وقت بہت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو اس کی زبان میں گفتگو کرنے والا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، جو اس کی ویو لینتھ کے ساتھ گفتگو کر سکے، اور جو اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کی حقیقت کو سمجھ سکے، نوجوان کو لاجواب نہ کرے، اسے مطمئن کرے، اور سوالات کے سننے کا حوصلہ بھی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ مطلب اکبر، سوالات کو سن کے مجھے لگ رہا ہے آپ نئی نئی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ مطلب اپنے ٹیمپر کو لوز نہ کرے، مطلب آپ بعض دفعہ وہ ایسا کڑوا سوال ہوگا کہ آپ کی توقع نہیں ہوگی کہ کوئی مسلمان بچہ مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے۔ ہمیں وہ افراد تیار کرنے ہیں، کیونکہ مسائل نوشتہ دیوار ہیں، مطلب ریٹن آن دا وال ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے مسائل اور فتنے ختم نہیں ہوں گے، وہ روزانہ آنے والا ایک کمپلیکیٹڈ فتنہ ہے، اور اس کی کمپلیکیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ مزید جو چیزیں ہڈن تھیں وہ ڈسکلوز ہوتی جا رہی ہیں۔ دیر وار ٹائم کہ وہ کچھ چیزیں ہڈن تھیں، اب وہ ڈسکلوز ہیں۔ اچھا، اب جو ہمارا کرنے کا کام ہے، ہمارا کرنے کا کام بھائی دیکھیے نا، اگر کوئی ڈیزیز نہیں آتی ہے تو میڈیسن R&D کرتی ہے نا، کہ اس کے لیے ڈاکٹرز بھی کریکولم ریوائز ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھائی دوائیں ڈالی جاتی ہیں، اس کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اس پہ ریسرچ شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب آج دنیا میں ہر جگہ پہ R&D کے اندر اب کووڈ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بیماری آئی اور اب اس کے لیے اطباء کو تیار کرنا ہے۔ فیملی میڈیسن روزانہ ایک نئی چیزیں لے کے آ رہی آتی ہے، ٹائیفائڈ کی نئی نئی ویکسین آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے کریکولم ریوائز ہو رہا ہوتا ہے، آپ اطباء تیار کر رہے ہوتے ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے بھی جب وہ اس کمپلیکیشن کا شکار ہو جائیں، پرسنالٹی ڈس آرڈر آپ کو آنا شروع ہو جائے، آئیڈینٹی کرائسس آنا شروع ہو جائیں،
تو اطباء تو تیار کرنے ہوں گے، کچھ روحانی ڈاکٹر بھی تیار کرنے ہوں گے نا، جو ان کا علاج کر سکیں، اس دوا، اس بیماری کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، صحیح دوا تشخیص کر سکیں، اور مریض کو ڈاکٹر پہ اعتماد ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سوال چھوٹا سا آپ کی خدمت میں، جی سوال آپ سے سیکھنے کے لیے، جو بات آپ نے فرمائی اسی کی روشنی میں، تو کیا ہر زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن کریم سے قربت کے لیے، سمجھنے کے لیے طریقہ علاج، روحانی علاج جو آپ نے بات فرمائی، وہ تبدیل ہوتا رہے گا؟ ہوتا رہے گا، لیکن وہ رہے گا اصولوں کے تابع، اس کی جو آپریشنل چیزیں نا وہ چینج ہوتی رہیں گی۔ دیکھیں آپریشنل چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہے گی، واٹ اینڈ وائی جو ہے وہ سیم رہے گا، ہاؤ چینج ہوگا۔ اچھا، اب یہ آپریشنل انداز چینج ہوتے رہیں گے، مثلاً یہ ہے اکنامکس، طریقہ تدریس، بس ظاہر سی بات ہے، صفحہ کا ایک طریقہ تدریس تھا، ٹھیک ہے، ہم اس چبوترے پہ بھی تدریس ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہر تعلیمی ادارے کی ٹریسیبلٹی آڈٹ میں جائیں گے تو صفحہ پہ ہی نکلے گا نا، جا کے دار ارقم پہ نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ٹریسیبلٹی کھینچے کسی کی اور آپ جائیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں کہاں جاؤں گا، مجھے دار ارقم پہ جانا پڑے گا نا، مجھے صفحہ پہ جانا پڑے گا نا۔ تو لیکن آج میں بنانے جاؤں گا، تو آج تو یونیورسٹی جو ہے میں بنانے جاؤں گا تو اس کے کچھ الگ مسائل ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ اچھا لیکن آپ کہیں گے کیا نجیب صاحب اس کے اندر کیا قرآن کے علاوہ کچھ اور پڑھا لیں؟ میں کہا سوری یہ نہیں ہو سکتا، پڑھایا قرآن جائے گا، اور قرآن سے آپ کو آج کی ان بیماریوں کا علاج کرایا جائے گا۔ آپ نے بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں وضع کرنا ہوگا، آج کی زبان میں، آج کی گفتگو میں۔ یہ ہے وہ آپریشنل جی ہاں بالکل۔ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے نا اٹھ کے کہ صاحب آپ مجھے دکھائیے کہ مدینہ کی مانیٹری پالیسی کیا تھی۔ جی ہاں، تو بھائی مدینہ کی مانیٹری پالیسی، آپ مدینہ پہ ریسرچ کر کے مدینہ کی کچھ چیزیں نکال سکتے، ان اصولوں کے تحت میں آج کی مانیٹری پالیسی کے اصول طے کر سکتے ہیں۔ مدینہ کا بازار کیا تھا اور آج کا بازار کیا ہے، تو اگر آپ مارکیٹ پالیسی طے کریں گے تو مدینہ کے بازار پہ ایک R&D ہوگی نا، اور آج کے پیرامیٹرز کے اندر ہوگی نا، کیونکہ آپ نے ایک پیرامیٹرز طے کیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نیا آنے والا پیرامیٹرز کو چیلنج کر دے کہ بھائی یہ پیرامیٹر ہی نہیں ہے، یہ کیا پیرامیٹر ہے، ہمارا اپنا ایک ریسرچ کا پیرامیٹر، دس از دا پیرامیٹر، تو ہو سکتا ہے۔ اچھا اب اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا بچہ چاہیے جو دین اور دنیا دونوں کے، اس کے پاس جو ہے نا وہ اعتماد کے ساتھ دونوں جگہ پہ فورم پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر سکے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اعتماد چاہیے آپ کو، اگر یہ اعتماد نہیں ہوگا، میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوں۔ کیا یہ اعتماد آج کے نوجوانوں کو فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے، اور کیا اس پر کام ہو رہا ہے؟ یہ فرائض کے درجے میں ہے، یہ فرائض کے درجے میں، یہ فرائض کے درجے میں ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس آپ کی پاپولیشن میں سب سے بڑی تعداد ہے، ٹھیک، یہ فیول ہے، آپ اپنی گاڑی میں ڈال لیں یا دشمن کی گاڑی میں دے دیں، ٹھیک، آپ اپنے لیے استعمال کر لیں یا اس کے استعمال کر لیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ وہ تو ایک پیور فیول ہے، بالکل فیول، آپ اس کو کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ را مٹیریل ہے، بالکل را مٹیریل، ہمارا را مٹیریل، ہمارا را مٹیریل، ہمارے نوجوان کہاں چلے جاتے ہیں؟ اب آپ یا تو آپ اس پورے برین ڈرین کو ایکسپورٹ کر دیں۔ ایک کمیونیکیشن، اب پہلی چیز کیا نکلی؟ پہلی چیز یہ نکلی کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایک ایسے مینٹورز چاہیے جو ان کی زبان میں کمیونیکیشن کر سکیں۔ سبحان اللہ، We need a mentors۔ اب جب ہم نے یہ لفظ بولا تو اس کے ساتھ ایک اور کام نکل آیا ساتھ ہی، اور وہ کام یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ مینٹورز۔ اب آپ نے مینٹورز ڈیولپ کرنے ہیں نا، جب میڈیکل سائنس اپنے کریکلم کو ریوائز کر کے ڈاکٹرز جو نکل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے نئے نئے کورسز نکال رہے ہوتے ہیں نا، FCPS ریوائز ہو رہا ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن ریوائز ہو رہی ہوتی ہیں، اب ہمیں بھی ان بچوں کے لیے کچھ ایسے کورسز ڈیزائن کرنے ہوں گے جس سے یہ علم دین کو حاصل کر سکیں اور فقریہ طور پہ آج کی زبان میں اس علم دین کو پیش کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے جدید علم کلام کو سمجھ کر آج کی اصطلاحات میں اس
کی اسکریننگ بھی کریں اصطلاحات کی اور اس کا جواب بھی دے سکیں. دیکھیں آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے اسکریننگ کرنی ہوگی, ان فیکٹس کو ڈسکلوجر میں لے کے آنا ہوگا, پھر آپ کو ریٹیفائی کرنا ہوگا ان کو. اب ہمیں وہ نوجوان چاہیے جب وہ سوشل سائنسز کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پاس پیچھے اپنا علم کلام بہت مضبوط ہو. سبحان اللہ. اس کو یہ پرابلم نہ ہو کہ ابن خلدون نے کیا کہا تھا, امام غزالی نے کیا کہا تھا, کسی نے اس موقع پہ. دیکھیں بیماری کی صورتیں بدلتی ہیں, روٹ کازز بعض دفعہ سیم ہوتے ہیں اور بعض دفعہ روٹ کازز بھی چینج ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان ہے تو اس پر یہ حالت پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی, آئی ہوگی. اور یہ آپ کو صرف تلاش کرنا ہوتا ہے جا کے کہ پہلوں نے اس کا علاج کیسے کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اب آپ اس پہ جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. تو ہمیں ایک ایسے کورسز ڈیزائن کرنے ہیں. الحمدللہ میں مایوس بالکل بھی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ایسے صاحب دل لوگ موجود ہیں اور الحمدللہ علماء کے سامنے بھی اب یہ چیز موجود ہے. اور تو ہم نے کئی مرتبہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب سے خود یہ سنا کہ وہ ان کے بھی پیش نظر ہے, بلکہ ان کا آسان تفسیر کا جو پروجیکٹ تھا وہ ہے ہی اس لیے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ تفسیر پڑھ سکے اور جو قرآن کریم کے ساتھ تدبر فی القرآن جو ہے اس کو حاصل کر سکے, اور وہ اسی لیے ہی تفسیر لکھ رہے ہیں اس زبان میں. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ کام کریں کہ ان علماء کے لیے سب سے پہلے اپنے واٹ کو ڈیفائن کریں کہ کیا لرننگ آؤٹ کمز ان کو درکار کیا ہے, کون سا اصلاح اور کون سی صلاحیتیں آپ نے ان کو فراہم کرنی ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہی وہ کون سے اساتذہ ہوں گے جو ان کو پڑھائیں گے, اور وہ استاد سے زیادہ میں کہوں گے وہ مربیین ہونے چاہیے, وہ مینٹورز ہوں. تو آپ نے اس مینٹورشپ کا بھی کریکلم ڈرائیو کرنا ہوگا کہ وہ مینٹورز کیسے. اچھا ان مینٹورز کو بھی تو پھر ان تمام جراثیم کا پتہ ہونا کہ جہاں سے جراثیم آ رہے ہیں, اور وہ جراثیم ہیں کون کون سے جو آپ کے کانسیپٹس کو ہٹ کر رہے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو ہٹ کر رہے ہیں, آپ کو دین سے, دینداروں سے, دینی کتب سے, دینی ذخیرے سے مایوس کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو انیس صاحب آج کا نوجوان ریاست کی مٹی سے بھی مایوس ہے, وہ دین سے بھی مایوس ہو جائے گا اور آپ کے اتنے علمی ذخیرے سے بھی مایوس ہو جائے گا اگر ہم نے محنت نہیں کی. ہمیں اس کے اوپر فائر فائٹنگ کی طرح کام کرنا ہے. بالکل اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ, میں نہیں کہتا کہ نیور ٹو لیٹ, آپ جب بھی شروع کریں گے, لیکن ہمیں فوری طور پہ یہ سوچنا ہوگا. اور میں آئی ایم اے فرم بلیور آف دس ون کہ ما راء المؤمنون حسنا فعند اللہ حسن. جب امت کسی چیز کو چاہ لیتی ہے تو اللہ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں. اللہ اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں, وسائل بھی پیدا فرما دیتے ہیں. اصل بات ہے اخلاص کے ساتھ اس کا بیڑا اٹھانا کہ یہ کام کرنا ہے. اچھا یہ کام شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے, اکیڈمیشین ہیں آپ اور کالج کے پرنسپل ہیں وغیرہ وغیرہ, اور وہ بھی یہ کہ او لیولز اے لیولز کے بچوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, یہ زبردست بات ہے. ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ دین ہمارا پرانا ہی نہیں ہوتا, اور جو بھی معاشرہ ہو اس کے عقلی معیارات ان کے ساتھ ساتھ دین چلتا ہے آگے. ایک تجویز کہ پاکستان پہلی محبت ہے ہماری, تو کراچی سے خیبر تک جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں ہمارے, اب میں ان کا نام کیا لوں آپ جانتے ہی ہیں, ان تعلیمی اداروں سے اگر 5000 بچے اور بچیاں جو او لیولز اے لیولز کر کے, ڈگری کر کے, ماسٹرز کر کے, ان سے کہا جائے کہ آئیے یہ مینٹورز تیار ہوئے ہیں اور جو تمہیں آج کی زبان میں, جیسا کہ آپ نے فرمایا, ہم تم سے مکالمہ کریں گے اور ہم تمہیں دین سے قریب کریں گے. کوئی سوال تمہارے ذہن میں ایک تو ہم سے کرو وہ سوال, تاکہ کنفیوژن نہ رہے. دوسری بات یہ کہ ہم کیا انہیں ایک باقاعدہ کریکلم بنا کر انہیں تیار کریں, وہ 1 سال دین کی تعلیم حاصل کریں, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 7 سال یا 8 سال. ہمارے جو مدارس میں جو بچے آتے ہیں پھر عالم بن کے نکلتے ہیں, ان کے پیچھے اتنا زیادہ ایک جو علمی اثاثہ یا علمی خزانہ ہوتا ہے جو ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں بڑا پیچھے ہوتے ہیں.
مجھے یہ احساس ہے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے مدارس کے بچے جو مدارس سے نکلتے ہیں عالم بن کر. لیکن یہ بچے جو او لیولز اور اے لیولز کر کے آتے ہیں، یہ معاشی طور پر بڑے مضبوط گھرانوں کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کمپلیکسز نہیں ہوتے. انہیں دین کے لیے تیار کیا جائے کہ اب تم تیار ہو اور جو تم کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو اپنی زندگی میں، لیکن ہفتے میں 3 دن تم ہمیں دے دو، ہم تمہیں قرآن اور قرآن سے نمودار ہونے والے علوم جو تمہیں صفہ تک لے جائیں، ہم تمہیں وہاں پہنچائیں. دیکھیں انیل بھائی، بالکل آپ نے درست بات کی، اور یہ مشکل بھی نہیں ہے، یہ آسان ہے. اور میں اس کو اس طرح تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، دفاعی مورچوں پہ فوجوں کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں. ایس ایس جی بھی دفاعی فورس ہی کر رہی ہوتی ہے، شہری دفاع بھی دفاع کا ہی کام کر رہی ہوتی ہے، انفینٹری بھی دفاع کا کام کر رہی ہوتی ہے، پولیس بھی دفاع کا کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اعتبار سے آپ نے طے کی بھی ہوتی ہے. اس وقت الحمدللہ یہ جو ہمارے مدارس سے نکلنے والے علماء کرام نے جس دفاعی مورچے کو سنبھالا ہوا ہے وہ ہے مسجد مدرسہ، کہ ان کی برکت سے مسجدیں آباد ہیں، دین زندہ ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ایک ہو رہا ہے، ان کی برکت سے ہی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے ان کو، اور یہ ترہ امتیاز ہے پاکستان کا. اب ایک مورچہ جو اس وقت قائم ہوا ہے جہاں سے اٹیک ہوا ہے نا، اب آپ کو کوئی ایس ایس جی تیار کرنی ہے، اب آپ کو ایک لیڈ فورس تیار کرنی ہے، اب آپ کو ایک ریپڈ ایکشن کے لیے چیزیں تیار کرنی ہیں. اچھا، اس کے لیے ہم نے را مٹیریل بھی وہ چنا ہے کہ جس کے پاس ایک طرف کی ایجوکیشن تو اپنی پوری ہے، وہ ہمیں محنت نہیں کرنی اس پہ، وہ لے کر آ رہا ہے اپنے ساتھ. اور وہ اس اعتبار سے کمپلیکس کا شکار نہیں ہے کہ میں سوسائٹی کے سامنے اپنی بات کو کیسے رکھوں. وہ تو اگر اس کو کوئی غلط بات بھی کہی جائے گی تو وہ غلط مارکیٹنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، وہ اس کے لیے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس کو مارکیٹنگ کرنا آتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کو کہ بھائی تم اپنے ساتھ اپنی تصور دین کو صحیح کر لو. 24/7 کے مسلمانوں جو کام کر رہے ہو نہ چھوڑو، کام یہ کرو، ہم تمہیں ہٹا ہی نہیں رہے سے. ہمیں کچھ گھنٹے دے دو ہفتے کے، اور ہم تمہاری اس 24 گھنٹے کی 24/7 کو دین بنا دیں گے. پہلا کام ہی اس کا یہ کرنا ہے کہ اس کے تصور دین کو درست کرنا ہے. سبحان اللہ. پرسپشن آف دا دین جو ہے نا وہ 24/7 ہے، رمضان یا نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بڑے کینوس میں اس کو جا کے امت کے سلسلے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جہاں سے وہ ڈسکنیکٹ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ جب ان کرائسس مینجمنٹ کو عادی بنا، اس کو امت کی کرائسس مینجمنٹ سکھانی ہے. ٹھیک ہے، اب امت کی آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا اور زندگی آسان کر دی میری. وہ یہ کہ کرائسس مینجمنٹ ہے. ٹربل شوٹر ایک آدمی ہوتا ہے، ٹربل شوٹر. مدارس سے جو لوگ نکل کر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ نے بات فرمائی کہ دین کی جو اقدار ہیں ان کو محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن جو کرائسس مینجمنٹ ہوتی ہے یا ٹربل شوٹر ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آج کے کرائسس ان کا ادراک اور عرفان ہونا بہت ضروری ہے، تو اس میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے. تو مدارس کے لوگ دنیا سے واقف نہیں، اور دنیا کے جو لوگ ہمارے بچے اور بچیاں نکل رہے ہیں وہ دین سے واقف نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بریجنگ، اس میں ایک بریجنگ ہونی چاہیے، یعنی مدارس میں اور ہمارے ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر بریجنگ کیسے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے، دونوں طرف نوجوان ہیں نا، دونوں طرف نوجوان ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہے. آج کمیونیکیشن گیپ ہے. ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو جب دین کا تڑکا لگ جاتا ہے، پرپز آف لائف سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس کی زندگی حسین ہو جاتی ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرے مسائل میں اضافہ نہ کرے، میرے مسائل کم کرے، دین کی سمجھ مجھ تک پہنچے. کیا دنیا میں کہیں یہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کہیں گے نا کہ دنیا میں، تو میں کہوں گا کہ شاید دنیا میں تو یہ کام ہو رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا. اگر آپ کو یاد ہو، دنیا میں جب
یہ جو اسلامک یونیورسٹیز بنی تھی نا، 3 اسلامک یونیورسٹیز جو دنیا میں بنی تھی، مدینہ یونیورسٹی بھی اس میں تھی، ہماری قاعدہ جو اسلام آباد میں یونیورسٹی ہے اسلامک یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، ملیشیا کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. اچھا، اس میں جو مجھے واللہ عالم میری بہت کم علمی ہے اس حوالے سے، میں کوئی اپنا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ملیشیا نے اس پہ کافی کام کیا ہے. اچھا. اور ملیشیا نے سیرہ کے اوپر بہت اچھی ریسرچ کر کے اور بہت اچھے کورسز کو انٹیگریٹ کیا ہے. 2 طریقہ کار ہیں اس کے اندر جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، سوال اٹھایا تھا. ایک طریقہ کار ہے انٹیگریٹڈ ماڈل کا. ان کی انٹیگریٹڈ ماڈل یہ ہے کہ جیسے میں مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، تو میں کیمبرج کرا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے ایک انٹیگریٹڈ ماڈل لیا ہوا ہے. تو جو مدرسے کا اولا ثانیہ کا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں اے لیولز تک اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اے لیولز کے اندر ہی یہ 2 سال وہ کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ ڈائریکٹ ثالثہ میں چلا جائے. وہ انٹیگریٹڈ ماڈل ہے کریکلم کا، وہ آلریڈی کریکلم کے اندر ہے، پارٹ آف دا کیمبرج کریکلم ہے وہ. تو اب آپ اس کو آگے لے کے چلیں اسی طرح بیچلرز کے اندر، ماسٹرز کے اندر، اور آپ انٹیگریٹ کر دیں تفسیر کو اور سارے ان مضامین کو جو ہیں. دوسرا ماڈل زیادہ بہتر ماڈل ہے اور میرے خیال میں وہ زیادہ فوکسڈ ماڈل ہے، اور وہ ماڈل یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھنے دیں اس میں، اور اس میں صرف ترجمے کے علاوہ کوئی چیز انکلکیٹ نہ کریں. ترجمہ قرآن کریم کر دیں، وہ ویسے ریاست کا قانون بھی بن گیا ہے. اور اس کو ایک اچھا پڑھانے والا ہو، وہاں پہ قرآن پڑھانے والا بھی اچھا ہو، اس کو قرآن سے جوڑے، کسی اور چیز سے نہ جوڑے. ٹھیک. دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ اس کے لیے ایک برج طے کریں. اب آپ برج بنائیں گے. یہ جو برج کریکلم ہے نا، یہ 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے آورز طے کر لیں، اس کو پھر آپ جتنے سالوں میں توڑنا چاہیں توڑ لیں. سبحان اللہ. یہ وہ برج ہوگا ٹھیک جو امت میں اس کو جوڑے گا. یہ جو برجنگ ہے نا، یہ ہے نیڈ آف دا ایرا. سبحان اللہ. یہ ہے حال کا امر. یہ ہے حال کا امر. یہ ہے حال کا نیڈ امر. آف دی. اس کے لیے میں مطلب آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہوں گا، دیکھیں کیونکہ اس وقت جو لوگ نکل رہے ہیں، جو مجھے نقصان ہو رہا ہے، ہم ڈائیلاگ میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، فورم پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے. ہم آسٹریلیا میں بھی بیٹھتے تھے، موناش میں جا کے بیٹھا ہوں، مجھے یاد ہوتا تھا. میں سوچتا ہوں یہاں پہ سو کالڈ لبرل جب آپ اپنے آپ کو لبرل کہہ رہے ہیں، میں ایگزامپل لیتا ہوں. آپ نے کہا میں لبرل ہوں فار ایگزامپل، اور آپ میرے ساتھ فورم پہ بیٹھے. اچھا، جب آپ لبرل ہیں تو آپ کو تو میری وضاقتہ سے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز آپ تو لبرل ہیں. جی ہاں بھائی، میں ٹوپی پہنوں یا داڑھی رکھوں یا نیکر پہنوں، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو لبرل ہیں، آپ نے تو ویسے ہی کہہ دیا مجھے سے کوئی پرابلم نہیں. اچھا، آپ کو لبرل ہو کے کسی خاتون کے حجاب سے پرابلم ہے؟ ہاں، بہت سارے ایشوز ہیں. نہیں، وہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ لبرل نہیں ہیں. پھر ہم بنیادی طور پہ تحقیر پیدا کر رہے ہیں اور دین بیزار ہیں. ہاں، تو آپ یہ کہیے کہ آپ اپنے آپ کو پھر یہ ٹائٹل نہیں کریے نا، ٹائٹل چینج کریں. دیکھو، تاکہ آپ سے ہم اس پرسپیکٹیو میں گفتگو کر سکیں. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جیسے علماء، انلائٹنڈ علماء، وہ نکلیں، اور جو سوال آیا تھا کہ نوجوانوں کی جو کنفیوژنز ہیں ان کو دور کریں اور ان سے مکالمہ ہو. ہمارے نوجوان بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عالم دین سے مکالمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے سوالات کے جوابات دینا تو دور کی بات ہے، یہ ہمارے سوالات کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو آپ جیسے لوگ، یہ ایک، میں تو معاف کیجیے گا، میں تو آپ حضرات کو امت کا اثاثہ سمجھتا ہوں کہ اور بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ جیسے حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گمان کے مطابق بنا دے ہمیں. تو یہ ذمہ داری ہے. اور قرآن سے جوڑیں جو آپ بات فرما رہے ہیں، اور اقبال یاد آتے ہیں. سبحان اللہ. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. تو یہ نوجوان ہمارے یہ آگے بڑھے ہیں اور ان پر کام ہونا چاہیے. یہ بالکل دین بیزار نہیں ہے، ان کے اندر دین کی شمع روشن ہے، بس ان کو اپنے سوالات کے جوابات نہیں ملتے. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس فنگس اور ان کثافتوں کو دور کرنا ہے. بس وہ تھوڑی سی پھپوند ہے، جی، آپ نے اس کو دور کرنا ہے. حکیمانہ انداز میں، بالکل بہت شائستگی کے ساتھ ان کے سوالات کو پہلے بڑا کرنا ہے. آپ بڑا کریں، سوال بڑے کریں، ان کے جوابات دیں. اچھا، تم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، خیر خواہی کے ساتھ سننے کا حوصلہ پیدا کریں، اللہ سے دعا کر کے جواب دیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کر لیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بڑے اکابر علماء موجود ہیں، ان کی خدمت میں رکھ کے اس کو اپروو کرایا جا سکتا ہے. کوئی کریکلم ان کو دکھا دیں، ان حضرات کی دعائیں لے لیں،
اور ملک میں کچھ ایسے افراد کھڑے ہوں کہ جو اس مہم کو لے کے چلیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس نوجوان نسل کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ کھیتی بچا لی آپ نے، تو آپ نے امت کے بہت بڑے اثاثے کو بچا لیا۔ انیس بھائی، جس کھیتی کا رکھوالا کھیتی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک درد دل کے ساتھ یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمیں دیکھیں، یہ تو سوال آ گیا تو یہ بات نکل آئی، لیکن یہ اگر کوئی ہماری گفتگو سن کے کوئی آدمی بھی کام کر لے گا تو من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اور یہ بھی ہم کہیں کہ اگر دنیا میں کہیں کام ہو رہا ہے تو وہ بھی اس چینل کے توسط سے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم کو ضرور مطلع فرمائیں۔ اگر کہیں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو بھی ہمیں مطلع فرمائیں، اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کو استقامت بھی دے۔ ہر نیک کام میں تعاون کرنا چاہیے، وجہ اس کی کہ انسٹیڈ آف ری انوینٹ دا ویل اگین، اگر کوئی کام ہوا ہے تو کام سے پھر آگے بڑھا جائے، اس سے آگے کام شروع کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محمد فہد صاحب کا سوال ہے کہ میت کو غسل دینے والے پر وضو یا غسل کرنا لازم ہے؟ نیز میت کو غسل دینے والا کیا اجرت لے سکتا ہے؟ نماز جنازہ کی کیا فضیلت ہے؟ اور غائبانہ نماز جنازہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ تو سوالات بہت سارے آ گئے، ارشاد۔ دیکھیں، اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل کرنے والے پہ غسال کے اوپر مسنون ہے کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ اگر کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے، لیکن کوئی فرض یا وہ چیز اس پہ نہیں ہے کہ غسل دینے کے بعد وہ ضروری ہے اس پہ کہ وہ وضو کرے یا وہ غسل کرے۔ غسال جو ہے، غسل دینے والا جو ہے، وہ اجرت لے سکتا ہے، اگر کوئی اور نہ ملے تو پھر آپ کی مجبوری ہے، آپ اس کو اجرت دے سکتے ہیں، لیکن ویسے اس کے لیے اس کو اجرت لینا جائز مناسب نہیں ہے اس کے لیے۔ کوئی اپنے وقت کی آپ خوشی سے کوئی دے دے تو دے دے، لیکن اجرت لینے کو اچھا نہیں لکھا ہے اس کو۔ تیسری چیز انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس کی بہرحال فضیلت اس کی بہت ہے غسل دینے کی، اور نماز جنازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کفایہ بنایا ہے، میت کا بھی حق ہے، پڑھنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ مومن کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے اس کا کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ نماز جنازہ جو احناف کے نزدیک، فقہائے احناف کے نزدیک تو غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، حنابلہ کے نزدیک اور بعض اور ائمہ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، اور وہ غائبانہ نماز جنازہ کی ان حضرات کے ہاں اس کی اجازت ہے تو وہ غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن فقہائے احناف کے ہاں جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ ٹھیک، کلیئر۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے آنے والی پینشن اور جی پی فنڈ پر کس کا حق ہے؟ کیا ان پر وراثت کے احکام نافذ ہوں گے؟ نور عالم صاحب۔ دیکھیں، پینشن یا جی پی فنڈ جو بھی ہے، اس میں دو چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگر تو کوئی فنڈ ایسا ہے جو صرف اور صرف بیوی سے متعلق ہے اور وہ بیوی ہی کو دیا جائے گا، نیکسٹ آف دا کن اس کے اندر طے ہے کہ یہ بیوی ہوگی، تو پھر تو اس کے اندر وراثت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اولاد اور فیملی کے لیے ہے تو پھر اس کے اندر وراثت ہوگی۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ قانون اصل میں کوئی ایک خاص قانون نہیں ہے، قانون ہر ایک جگہ کے مختلف ہیں، اب تو صوبائی طور پہ بھی قوانین مختلف ہیں، تو دیکھا یہ جائے گا کہ قانون کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ اچھا، تو دینی حکم نہیں ہوگا؟ دینی حکم تو قانون کے دینے والے کے اعتبار سے ہوگا نا، دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے۔ اگر دینے والے کی حکومت کی نیت ہی یہ ہے کہ اس کی بیوہ کو دیا جائے گا تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، تو ریاستی قانون کو مان لیا جائے گا۔ قانون کو مانا جائے گا کہ ریاست کس کو دے رہی ہے، یہ ریاست کس کے لیے طے کر رہی ہے، یہ اس کی ملکیت تو نہیں ہے نا۔ قانون بناتے وقت قانون بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جس نے قانون بنایا ہے مرنے کے بعد اس کا حق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو دینے والے کی طرف سے دیکھا یہ جائے گا کہ یہ اس کا حق جب بنایا گیا تھا زندگی میں کہ تمہارے مرنے کے بعد پینشن ملے گی، تو اگر تو فیملی کو ملے گی تو پھر میراث ہے، اگر بیوہ کو ملے گی تو میراث نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ ملے گی کس کو۔ آپ نے جو عقد اجارہ کیا تھا
اور جو آپ کا امپلائمنٹ ایگریمنٹ تھا اس امپلائمنٹ ایگریمنٹ میں جو آپ کی پالیسی تھی بینیفٹس کی، اس کے اندر جیسے آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، آپ جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اب اس میں اگر مثال کے طور پہ نیکسٹ آف دا کن آپ سے پوچھا تھا انہوں نے کہ آپ کے بعد ہم کس کو عطیہ کریں، اور آپ نے کسی عطیے کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا، تو وہ ڈونر اسی کی طرف سے عطیہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ لکھا گیا ہے کہ نہیں یہ اس کی ملکیت ہے اور اس کی تنخواہ سے کٹ رہی تھی، اب اس کو ملے گی، تو اب اس کے اندر میراث ہوگی، کیونکہ وہ اس کا حق تھا، اس کی ملکیت تھی، اور اس کی ملکیت سے یہ پیسہ آیا ہے، تو اب اس کے اندر میراث ہے، اس کو میراث دی جائے گی اس کے اندر۔ تو اگین اس کا کوئی لمسم جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ قانون کس کو بنا رہا ہے، جیسا بنائے گا اس پر عمل ہوگا۔ تو ریاست کا جو قانون ہے اس کو، وہ جو موتی ہے، دینے والا ہے، عطیہ کرنے والا ہے، اس نے کس کو اپنا بینیفیشری بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس تک چلی جائے گی۔ اگر فیملی بینیفیشری ہے تو پھر میراث ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتی ہے نہیں یہ اس کی ملکیت تھی اور اس کو اب ادا کی جا رہی ہے تو بھی میراث ہے، تب بھی میراث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے عصر کی نماز آخری وقت میں پڑھی کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ نماز عصر دہرائے گا یا اس کی نماز ہو گئی؟ اگر تو اذان ہو گئی عصر کے دوران ہی تو پھر وہ عصر کی نماز دہرائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ سعید صاحب کا سوال ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود زمانے کو، حالات کو پیدا کرنے والی ذات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح چیزوں کی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، حالات کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو جب آدمی حالات کو اور اس کو گالی دیتا ہے یا تقدیر کو گالی دیتا ہے تو وہ لوٹ کے اللہ کی ذات کی طرف جاتی ہے۔ حالات تو اللہ تبارک و تعالی بنانے والے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بھائی اس کو برا بلا مت کہو، یہ تو تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو حالات کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرو، اس کی طرف جاؤ۔ حالات کو برا بلا مت، حالات تو تمہارے اعمال کی، حالات تو اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں۔ حالات کا تعلق اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، چیزوں کا بڑھ جانا حالات کو بنا نہیں سکتا، ان کا گھٹ جانا حالات کو بگاڑ نہیں سکتا۔ حالات کا تعلق تو انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اعمال میں معیار اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا، جس کے اعمال میل کھا جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کے اعمال اچھے، جو میل نہ کھائیں اس کے اعمال برے، اعمال برے حالات برے، اعمال اچھے حالات اچھے۔ تو اصل اپنی فکر اعمال کی کرنی چاہیے، حالات کو نہیں برا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ کی طرف ڈالا گیا ہے کہ دیکھو جو کرنے کا کام ہے نا وہ کرو۔ حالات کو برا کہنا مایوسی پہ لے کر آتا ہے، کرنے کا کام جو ہے نا وہ کرو، وہ ہے اپنا کرنے کا کام، اس کو دیکھو حالات کیا ہیں، اس کی اپنے آپ کو دیکھو کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے، سبحان اللہ، جو اپنا کرنے کا کام ہے۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں۔ جناب والا، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگ حج اور عمرہ کرنے کے بعد ان کی پرانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ سوال بالکل سادہ محسوس ہوتا ہے لیکن بہت اہم سوال، بڑا اہم سوال ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حج، رمضان، جی، عمرہ، تینوں کی قبولیت کی علامات یہ ہیں کہ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں واضح فرق نظر آیا آپ کو، ٹھیک، اور مطلب پری عمرہ اور پوسٹ عمرہ، پری حج اور پوسٹ حج کی زندگی میں کوئی فرق نظر آ جائے، ٹھیک، اور وہ جو وہاں پہ آپ عہد و پیمان کرتے ہیں اور وہاں جو آپ دعائیں کرتے ہیں وہ یہاں آ کر آپ کو زندگی میں نظر آئیں، جو عہد و پیمان کیے تھے، اگر کیا تھا کہ میں حرام چھوڑ دوں گا، میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، تو یہاں وہ نظر آئے۔ سوال انہوں نے یہ کیا یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ دو اس کی وجوہات لکھی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کبھی بعض دفعہ آدمی نے اس نیت سے دعا ہی نہیں کی ہوتی کہ میں صحیح ہو جاؤں، آدمی اصلاح کی نیت کرے گا۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ جو آدمی ہدایت کی نیت نہیں کرتا، قرآن اس کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو ہدی للمتقین کہا ہے، بالعموم بائی ڈیفالٹ ہر پڑھنے والے کو ضروری نہیں ہے، اس کو پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہدی بہی، جی ہاں، یضل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا۔ تو اب
جب قرآن جیسی چیز کے بارے میں یہ ہے تو حج اور عمرہ کیا ہے؟ یہ تو جی ہاں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نیت سے گئے ہیں آپ؟ اگر جانے والے کی نیت یہ ٹورزم کی ہے کہ بھائی ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں اور ٹورزم کر کے آ جائیں گے تو بھائی پھر ٹھیک ہے، آپ کو ایک ٹورزم کا ملے گا، آپ کی زندگی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، زندگی جیسی تھی ویسی رہے گی۔ ہاں آپ نے نیت کی، آپ نے دعا بھی کی، اب ایک اور کام بھی کرنا ہے واپس آ کے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ماحول تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ نے ماحول تبدیل نہیں کیا تو وہاں تو پیٹرول مل رہا تھا آپ کو، وہ تو حرم تھا، حرم کے انوارات تھے، وہ تو حرمین کے انوارات تھے، وہ تو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی، وہاں تو آپ کو پیٹرول مل رہا تھا، وہ تو محبت الہی اور محبت رسول، عقیدت، عظمت، سب آپ کو پیٹرول مل رہا۔ اب یہاں کے تو وہ پیٹرول نہیں ہے، اس پیٹرول کے لیے تو ماحول چاہیے آپ کو، فیول چاہیے آپ کو۔ اب اس کے لیے کونوا مع الصادقین تلاش کرو اور یہاں آ کے ماحول کے ساتھ جڑو۔ ماحول کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ بھائی رمضان میں پڑھنے والا عید کی نماز کی فجر میں نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس طلب کے ساتھ مانگا ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مسجد کا نمازی بنا دے، مسجد کے ساتھ جوڑ دے ہمیں۔ تو اپنے آپ کو آ کے ماحول کے ساتھ جوڑے۔ ماحول کے ساتھ دیکھیں، انسان انیق صاحب ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ نیت کریں یا نہ کریں، آپ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ سردی کا ماحول ہوتا ہے تو لوگ سردی کے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی کا ماحول ہوتا ہے تو گرمی کے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ جب دین کے ماحول میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو خود بخود اپنی اصلاح کی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ بھائی اب میں اس کے لیے کچھ کام کروں، میں اس کے لیے کوشش کروں، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کروں، اور جو چینج میں اللہ کے سامنے حرم کے پہ اور روضہ رسول پہ جو میں وعدے کر کے آیا تھا اس کے متعلق اپنی زندگی کروں، اور جو بھی میں نے صورت اور شباہت اختیار کی تھی وہ حقیقتاً میری زندگی میں آ جائے اور وہ شباہت حقیقت میں تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑتا ہے، سبحان اللہ، قرآن کریم کے ساتھ جوڑتا ہے، قرآن کریم کی زندگی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس لیے تمام حجاج اور وہ ساتھی جو جاتے ہیں مین میں، ابھی رمضان گزرے ہیں، رمضان کے بعد بھی جو رمضان گزر گئے، شوال گزر گیا، مہینے گزر گئے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ہمیشہ آدمی کو محاسبہ اپنا جو ہے جب کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی کیفیت الائیو رہتی ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ ایمانی کیفیات کو زندہ رکھنے کے لیے محاسبہ شرط اول ہے۔ آدمی اپنا محاسبہ ضرور کرتا رہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آدمی کو فکر دامنگیر ہو جائے اس ماحول سے آ کے۔ وہ ہمارے شیخ تھے، وہ عجیب بات وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی بلوغت کی علامت یہ ہوتی ہے، عقلی اور علمی بلوغت کی، کہ اس میں آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے اور گفتگو میں آخرت آ جاتی ہے اور دنیا کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ آخرت کی فکر، یہ میچورٹی لیول ہے آپ کی وزڈم کا اور نالج کا۔ آخرت کی فکر ہی تقوی کی جڑ ہے، جڑ ہے، اور ہے ہی یہ اصل میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو سوال آیا جس پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی تو اقبال کا شعر یاد آیا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آپ رمضان کی بات فرما رہے تھے، رمضان ابھی گزرے ہیں تو لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، ہم ایک عرصے سے روزے رکھ رہے ہیں تو وہ تقوی جو روزے کا ماحصل ہے، وہ جو پچھلے سال روزے رکھے تھے اس نے تقوی میں اضافہ کیا کہ یا وہیں کے وہیں ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف ایک رسم بن کر رہ گیا ہے کہ رمضان کے ہاں یہ رمضان کی فیوض اور برکات ہیں، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ ایک تہوار ہے، ہاں رمضان بس رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے، تراویحیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ عید کے دن فجر کی نماز میں وہ روزے دار غائب تھا جو 30 دن تک ساتھ رہا۔ تو ثابت قدمی اور خیر کا تسلسل یہ عادت بن جانی چاہیے۔ اور یہ تصوف میں صوفیہ کا ایک مقولہ ہے بڑا مشہور کہ الاستقامت افضل من الف کرامات،
اللہ 1000 کرامتوں پہ نا ایک عمل پہ استقامت بھاری ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو, مستقل ہو. اللہ اکبر. مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کو کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار, بڑا ممنون, آپ تشریف لائے. وقت کا مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا, ورنہ گفتگو مزید آپ سے ہونی چاہیے تھی. خواتین حضرات, مفتی رجیب صاحب کے بڑے ممنون, بڑے شکر گزار, آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے مفتی صاحب سے بہت سیکھا. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ ترین ایمان بہترین یقین ہے اور عظیم ترین شرف احسان کرنا ہے. اعلیٰ ترین ایمان بہترین یقین ہے اور عظیم ترین شرف احسان کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.